جی قاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی قاہر صاحب تھوڑی پاکستان تحریک انصاف سیاست عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ 11 میں سے 8 نشستیں بھی جیت لیں جو ان کا پولیٹیکل اپنا ایک کیلکولیشن ہے تو وہ اس کو اپنی فتح سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کا ابھی تک کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے سر اس میں سے کہ جتنی آپ جیتیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک فتح کی ایک سمبلزم ہوگا؟ دیکھیے فتح کا سمبلزم کوئی نہیں ہے. عمران خان نے تو ویسے ہی اس سارے الیکشن کو تمسخر بنا دیا ہے نا. یہ کوئی الیکشن تو ہے نہیں. خان صاحب نے اس الیکٹورل پروسیس کو ہی تماشا بنا دیا. وہ آلریڈی ممبر ہیں. ان سیٹوں کو 1 جیتے 2 جیتے اس سے انہوں نے اسمبلی میں تو جانا نہیں ہے. اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے یہ الیکشن، سوائے اس کے کہ وہ الیکٹورل پروسیس کو ایک تمسخر کے طور پہ لیں اور اس کو بے ایمانی کر کے رکھ دیں. یہی ان کا کوشش اور کاوش تھی، اور اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں ابھی تھوڑی دیر رہ گئی. اب اس کے اوپر اسپیکولیشن تو ایک دن پہلے ہوتی ہے نا. اب اسپیکولیشن کا ٹائم نہیں ہے، اب تو رزلٹ آنے کا ٹائم ہے. لیکن ماریا نے جو سوال پوچھا وہ نتائج کی بنیاد پر ہی ہے نا جی. قاہرہ صاحب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہوگا جس پر آپ لوگ کہیں کہ ہم جیتے. کاشف صاحب اسپیکولیٹو باتیں تو تب کی جاتی ہے نا جب لمبا ٹائم ہو. ابھی تھوڑی دیر کے بعد رزلٹ آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور ملتان کے اندر سر چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ادھر بھی اسپیکولیٹولی کیا تھی آپ کی اسیسمنٹ؟ دیکھیے ایک تو بڑا سمپل ہے مایا کہ ہر بندہ ہر پارٹی الیکشن جیتنے کے لیے جاتی ہے. ملتان میں یقیناً ان کی بھی بڑی اچھی پوزیشن ہے، اسٹرینتھ ہے. ان کا بھی ایک اہم اپنے ان کے لیے سیٹ ہے، اور ہمارے لیے بھی بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ہمارے لیے بھی اس سیٹ کی بڑی اہمیت ہے. اٹ ول بی اے گڈ کنٹیسٹ انشاءاللہ وی ول ون. ٹھیک ہے. اچھا قاہر صاحب، ایک جو پی ٹی آئی کے رینک کی طرف سے جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ اوور آل ہمارے جو پولیٹیکل مبصرین ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان، ہم چونکہ ایک سپوز سناریو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک اس الیکشن کو بڑے ہیوی جو ہے مینڈیٹ کے ساتھ جیتے ہیں، تو پھر عمران خان کا بیانیہ یا عمران خان کی جو اس وقت کوشش ہے کہ ارلی الیکشن کو انفورس کرنا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. موجودہ حکومت اور موجودہ حکومت کے شراکت دار ہیں ان کے لیے ان کو روکنا، اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے عمران خان؟ کیسے نہیں روک؟ فرض کریں میں نے آپ کا بیانیہ مان لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عمران خان کیا کر لیں گے؟ نہیں سر، لوگوں کی طرف دیکھیں، یہ پورے پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، یہ پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہے ہیں. پہلی گزارش یہ ہے ifs and buts کے ساتھ. ifs and buts کے ساتھ گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ ابہام کے ساتھ ہوتی ہے. قاہرہ صاحب انتہائی ادب کے ساتھ پالیٹکس کے اندر دیکھیں آخری دم تک، آخری دن تک پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ سروے اسیسمنٹ نہیں چلتے. آپ بالکل سوال کو جو یاد کر دیتے ہیں. اگر آپ کا سوال ختم ہوگا تو میرے لیے ممکن جی پلیز گو ہیڈ. اب ناراض مت ہوا کریں قاہرہ صاحب، مطلب ہمارا کام ہے سوال پوچھنا. آپ تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ اب آپ کا مسئلہ کیا، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. جی پلیز گو ہیڈ. آپ نے سوال کیا ہے، آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے، میں حاضر ہوں. میں کوئی ناراض نہیں ہوں. میں صرف اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بولنے تو دینا. پہلے سوال کا جواب لے لیں. لازم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، لازم نہیں ہے کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں. میں نے اپنا نقطہ نظر دینا ہے. آپ کی مرضی، آپ مانیں نہ مانیں یا آپ ایگری کریں نہ کریں، لیکن مجھے بولنے تو دینا. رہی بات خان صاحب کی، بالکل ہاں خان صاحب اس الیکشن میں فرض کریں جس طرح آپ کا خیال ہے کہ وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ڈیمانڈ تو آلریڈی بڑی تگڑی موجود ہے. اس سے زیادہ وہ کیا کر لیں گے؟ انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ان کا پنجاب ہے. پنجاب کی اسمبلی کے اندر ایک مہربانی کر دیں، بجٹ کا اجلاس پچھلے 5 مہینے سے جاری ہے، اسے تو ختم کرا دیں. ان کو پتہ چل جائے وہ کتنے طاقت میں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ریلیونٹ ہیں، مطلب اس کی بہت ساری ریلیونسیز بنتی ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کو اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو ایک اسٹرینتھ ملے گی، لیکن وہ اسٹرینتھ ملنے سے کم یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوری طور پہ الیکشن کا مطالبہ مانا جائے گا. کیا ہو جائے گا پھر؟ ہم نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی. اب ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ آپ دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے اور وقت بھی دیکھیں گے. نہیں سر، اس کے اوپر جو بحث چل رہی ہے نا، اگین ہم چونکہ سیاست کے اوپر بحث ہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ وہ اگر عمران خان کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ سیٹ خالی ہونی ہے. عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں نہیں جانا، وہاں پہ ان کو کوئی فنڈز نہیں ملے، کوئی وزارت نہیں ملنی. تو اس کے باوجود بھی اگر پورے پاکستان میں سے، یہ میری رائے نہیں ہے، میں ایک بات کر رہے ہیں، ایک سپوز سناریو جو پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں،
تو اگر ان کو یہ ایک میجورٹی مل جاتی ہے تو سرٹنلی سر حاکمیت اس ملک کے اندر عوام کی طرف سے ہی ہے نا، عوام کا ووٹ ہے، اس کو آپ کو پھر عزت دینی پڑتی ہے. جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں چونکہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں لہٰذا میں اس کو آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. چلے سر، میں آپ کے سوال کو ریسپونڈ کروں گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ میرا ایشو بالکل بڑا سمپل ہے. خان صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے خیال کے مطابق انہوں نے پاکستان کو ایک ہسٹریائی کیفیت میں سب مبتلا کیا ہوا ہے. اور یہ قوموں کے اندر یہ وقت آتا ہے. اپنے وقت کے اندر مسولینی بڑا پاپولر تھا، ہٹلر بڑا پاپولر تھا، وہ سارے بڑے کمال کے لوگ تھے. انہوں نے اپنی قوموں کے لیے کتنے اعلیٰ کام کیے یہ الگ بات ہے. انہوں نے اپنی دنیا کو کیا بینیفٹ دیا یہ الگ بات ہے. بٹ اس وقت ہمیں دیکھنا یہ ہے خان صاحب کو اس الیکشن سے ضرور، اگر وہ سارے الیکشن جیت جاتے ہیں، 8-9 جیت جاتے ہیں، تو ان کو ایک اسٹرینتھ ملے گی. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ الیکشن فوری طور پہ نیا ہو پائے گا. ایک طرف ایک جماعت ہے، دوسری طرف پاکستان کی 10 جماعتیں ہیں یا 8 جماعتیں ہیں یا 12 جماعتیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. تو یہ بات ہم کہہ چکے ہیں. نہ یہ آپ کے مطالبے پہ ہم اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، نہ اس الیکشن کے رزلٹ کے نتیجے میں تبدیلی کریں گے. ہاں، خان صاحب آگے کوئی بڑا پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بڑا طوفان بپا کر دیتے ہیں، اور جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے دھرنا دے کے میں پاکستان کا دارالخلافے کا محاصرہ کر کے اور دارالخلافے کی عمارتوں پہ قبضے کر لوں گا، تو وہ جتنا ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو ایسا نہ کرنے دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بادشاہی دور کے ادوار کے طریقہ کار تھے کہ محاصرے کر کے شہر فتح کرو، ہم کوشش کریں گے کہ جمہوریت کے رنگ میں رہتے ہوئے جو جمہوری طریقہ ہے اس سے فیصلے ہوں اقتدار کے. اگر خان صاحب اس میں آ کے فتح کر لیتے ہیں تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن ہماری پوری ذمہ داری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ ان کو کسی غیر آئینی، کسی غیر قانونی کام میں کامیاب نہ ہونے دیں. ہاں، جمہوری طریقہ موجود ہے، عدالتوں نے بھی انہیں کہا ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، ملک کا بہت بڑا حصہ لوگوں کا کہہ رہا ہے، میڈیا کا بہت بڑا حصہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ پارلیمان میں جائیں، جا کے وہاں فیصلہ کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. کل آپ کے اتحادی تھے اور آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ جی ہمارے اتحادی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو یہ کل آپ کے اتحادی تھے، آپ ان کو راضی کر لیں. ہمارے خلاف عدم اعتماد لے آئیں، جو طریقہ ہے جمہوریت کا لائیے، بسم اللہ. احتجاج کرنا ہے ضرور کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن الیکشن تو اس سے نہیں ہوں گے، الیکشن تو اپنے وقت پہ ہوں گے نا. جی چوئی صاحب آپ کا سوال ہے کوئی؟ قمر زمان قائرہ صاحب کوئی میں پوچھ لواں، کوئی ناراض تو نہیں ہونا؟ نہیں چوئی صاحب جکن تھی سوال کرو تو انجلا ہی میں جواب دے سکا. پوچھو کہ قائرہ صاحب اج کل ویسے بلڈ پریشر کی گولی کھانی چاہیے گولی کھا کے کرنا پیا گولی کھا کے. وہ ساڈے جٹ بھرا نے نا اصل جٹ کتوں گجر نے. اچھا کیوں کہہ رہے صاحب؟ جی میں گجر ہاں جی، لیکن میرے واسطے جٹ گجر سارے ایکو کچھ نے جی. میں انسانوں انہوں نے کردار کی بنیاد پہ سمجھنا، میں برادری میرا عقیدہ بھی یہ نہیں منتا اور میں دنیا سے. اچھا میں سوال کر لواں؟ تھی اپنے دوستوں کو کہو جی تم سوال کرو، میں تے حاضر ہوں. سارے جٹ گجر بیٹھے، میں باسی کلا رہ گیا. سوال کر لا میں کہا تسی سارے جٹ گجر کٹھے ہو گئے، میں باسی کلا رہ گیا تھے. اچھا میں تو دسیا نا، میں نہ جٹاں نوں مننا، نہ باسیاں نوں مننا، نہ گجراں نوں مننا، نہ سیداں نوں مننا. میرے واسطے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، کردار نہ بڑا چھوٹا. اچھا قمر زمان قائرہ صاحب، میں یعنی ایز اے ریزلٹ آف یور جوائننگ ہینڈز ود مسلم لیگ این ہیز پیپلز پارٹی سپورٹ ان پنجاب امپرووڈ اینی ویئر اینی ہاؤ؟ سر جی میں تھی ذرا مجھے سوال ذرا آسان فہم بتا دیجیے، میں انگریزی میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نون کے ساتھ اتحاد کر لیا کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں سپورٹ میں پنجاب میں اضافہ ہوا کہیں پہ؟ جی دیکھیں اس کے گیٹ تو کوئی الیکشن ہی ہوگا. صحیح صاحب کا اپنا خیال ہے، ہمارا اپنا خیال ہے، اور پالیٹکس کے اندر بعض اوقات آپ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کچھ آڈز کو، کچھ خرابیوں کو روک رہے ہوتے ہیں. دونوں کام سیاست کے اپنے اپنے حصے ہیں. یہ ان کا اپنا اندازہ ہے، ان کا اپنا بہت سارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ ہمارا یہ جو اتحاد ہے اس سے میں نقصان ہوا ہے. ہمارا خیال ہے کہ یہ اتحاد بڑا ضروری تھا اور اس اتحاد سے ہم نے پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے. لہذا اس سے اگر وقتی طور پہ نقصان بھی ہوتا ہے تو نتیجہ رہو. خیر ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سو اپنی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی بتا دی ہے کہ بھئی وقتی طور پہ اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. جو ان کا ویسے کاز ہے جس کو لارجر کاز سمجھتے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو
निकालना ना सियासी अमल से, या उनको हराना और फिर उसके बाद ये है ना लार्जर असल में पूछना ये चाहिए था कायरा साहब से। वो कहता है जनाब ये आके इस्लामाबाद में जबरदस्ती, वो खुदा के बंदो 3 लॉन्ग मार्च तो आप लोगों ने किए थे जिसका सबका एक ही मकसद था, हुकूमत गिराना, इस्तीफा दो, इलेक्शन कराओ। मसला ये कि जब हुकूमत में ऑपोजिशन में होते हैं तो वो चीज हलाल होती है, जब हुकूमत जाने हराम हो जाती है, वो चला था कहानी है। अगर पीपल्स पार्टी की अगर हिस्ट्री में जाए, कमरुज़्ज़मान कायरा वो वाहिद सियासतदान है जो जब MNA हो गए और फिर ये ही ग्रू इन ऑफिस, यू सी, ये जब वो पहले अभी 2002 की सन, हाँ, लेकिन और फिर अब जो है वो गालचे पे ढोल बजा रहे थे। ठीक है, इसमें जो हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे ना, आपका ख्याल था कि बदामी साहब काफी वैसे वाकई दूर कहीं किसी जगह फोकस जो है वो मरकूज है। क्या सोच रहे हैं वसीम आप? आना चाहिए था इनको इस्लामाबाद, लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पे ओवर टू बदामी साहब क्यों? नहीं सॉरी भाई, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि आप लोग से वहाँ बैठे तो वहाँ पर एक नेचुरल इंटरेक्शन वहाँ ज्यादा रहता है। वसीम सिर्फ मुझे एहसास है वसीम बदामी का जो कराची में सूख रहा है, याद मारिया भूल गई थी। नहीं, वसीम के ऊपर और भी बहुत अहम जिम्मेदारियां, अभी जो वर्ल्ड कप और ये सारी ट्रांसमिशन वसीम ने करनी है, उनके बारे में सोच रहे हैं वसीम साहब। तो